حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں کہ سواری میں جو آپ کے پیچھے بیٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے پیارے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، ان باتوں کی حفاظت کرو، اس کے احکام کی، اس کے حدود کی، اس کے نواہی کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، ان کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالی کی مدد اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کیا سکھایا، کیا بہترین تعلیم دی اس بچے کو، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تم مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ تمام دنیا کے لوگوں سے بے نیاز کر دیا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنے سے بے نیاز کر دیا۔ جب مانگنے کی ضرورت آئے اور یقیناً ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنے کی باری آئے، کسی سے مدد طلب کرنے کی ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ وَعَلَمْ، اور اے پیارے بچے جان لو، لو ان الامت اجتمعوا علی ان یاتوک، کہ اگر تمام امت کے لوگ ایک ساتھ متفق ہو جائیں، علی ان ینفعوک بشیء لن ینفعوک الا ما کتبہ اللہ لک، کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دیں، کوئی نعمت دے دیں، تو وہ تمہیں اتنا ہی نعمت دیں گے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر تمام دنیا کے لوگ، تمام امت کے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ تو یہ بنیادی عقائد ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس ابن مالک کو ان کے بچپنے میں دے رہے ہیں کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے مانگو، کسی سے مدد طلب کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور جب یہ عقیدہ دل میں بیٹھ جائے، پیدا ہو جائے کہ جب ساری دنیا مل کر ہمیں فائدہ پہنچانا چاہ رہی ہے لیکن اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے، تو انسان ساری دنیا سے نہیں مانگے گا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا۔ اور جب یہ عقیدہ اس کے دل میں بیٹھا دی جائے کہ اگر ساری دنیا مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے میرے خلاف لکھ رکھا ہے، تو اس انسان کے اوپر اگر پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی تو ساری دنیا کے سامنے گہار نہیں لگائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفعت القلم وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ اور ایک دوسری روایتوں کے اندر چند کلمات کا اضافہ ہے کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آسانی اور سہولت کے ایام میں یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری پریشانی میں یاد کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر کچھ روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور اے پیارے بچے جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ بے صبر ہو کر اور غیروں کے پاس گہار لگا کے اور غیروں کے پاس ہاتھ پاؤں مار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آتی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور خوشحالی پریشانی کے بعد ہی آتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی رکھی ہوئی۔ اگر اس حدیث کی تشریح کی جائے تو باتیں کافی لمبی چلی جائیں گی۔ یہ بنیادی عقائد ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو ان عقائد سے آراستہ کریں۔